عالم برزخ سے مسلم کا 7واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ بابر، ابھی میرے پرانے زخم مندمل بھی نہ ہو پائے تھے کہ مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ والد صاحب چھوٹے ابا کو بتا رہے تھے کہ سرکار نے ان کا تبادلہ کوٹری شہر کر دیا ہے اور اگلے ماہ مجھے ماں اہل و عیال کے کوٹری روانہ ہونا ہے۔ میں چونکہ چھوٹی امی اور بالخصوص چھوٹے ابا کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس لیے یہ خبر مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ میں ہرگز اس قربت قلب سے دور ہونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جب دل دکھوں سے بھرا ہوا ہو اور روح زخموں سے چور، تو کسی کی بس ایک نگاہ التفات جینے کا حوصلہ دے دیتی ہے۔ میں نے ایک دن موقع پا کر چھوٹی امی سے اس کا اظہار کر دیا کہ آپ والد صاحب سے کہیں کہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ میں ہرگز ان کے ساتھ وہاں جانا نہیں چاہتا اور اس کے بدلے میں آپ کی تابعداری اور فرمانبرداری سے خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ یہ میری ایک معصومانہ پیشکش تھی جس کی نہ چھوٹی امی نہ چھوٹے ابا کو ضرورت تھی، بلکہ یہی وہ غلامانہ خدمات اور مجھ پر ہونے والے ناجائز مظالم تھے جس کو چھوٹی امی نے کبھی اچھی نگاہ سے نہ دیکھا۔ بہرحال میرے اصرار کرنے پر انہوں نے والد صاحب سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور یوں ایک دن موقع پا کر انہوں نے والد صاحب سے اس کا ذکر کر دیا، اگر آپ لاڈلے کو یہیں ہمارے پاس رہنے دیں، جبکہ آپ کے بھائی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے۔ لیکن انہوں نے اس عرضداشت کو یکسر مسترد کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا، جس سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ والد صاحب مجھ کو محض ملازم کی حیثیت سے ہی لے جانا چاہتے تھے، جو ان کو بنا قیمت ہی میسر آ گیا تھا، اور یوں اس انکار پر مجھ کو دلی صدمہ پہنچا۔ میں بہت رویا۔ میرے خیال میں انسان کی کچھ خواہشات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر پوری نہ ہوں تو عمر بھر اس کا سوگ رہتا ہے، اور یہی میری رد ہوئی خواہش تھی جس کا صدمہ مجھے عمر بھر رہا۔ بابر، میں نے سنا تھا بارگاہ رب العزت میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آنسوؤں سے زمانے بدلتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، نوشتے بدلتے ہیں، حوادث کے طوفانوں کے رخ پھر جاتے ہیں، گردش ایام کے طور بدل جاتے ہیں، مگر میرے آنسو بھی میری بدنصیب قسمت کی طرح بے توقیر نکلے اور میری دعائیں فضا میں معلق ہو کر ہی رہ گئیں۔ یوں کچھ نہ بدلا، ہاں اگر بدلا تو میرا نام بدلا، میری اصل شناخت بدلی۔ میرا نام لاڈلا کے بجائے مسلم رکھ دیا گیا تھا، اور اب یہی میری شناخت اور پہچان بن گئی تھی، اور یہ تبدیلی اس بات کا کھلم کھلا اعلان تھی کہ اب میں نہ ان کا لاڈلا رہا نہ اولاد۔ مجھے یاد ہے ریڈیو پاکستان سے میری گمشدگی کا اعلان لاڈلا نام سے ہی کیا جاتا تھا، اور یہی وہ نام تھا جس کی پہچان سے میرے والدین کی رسائی مجھ تک ہوئی تھی، اور سرکاری طور پر مجھ کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اب نئے شہر اور نئے واقف کاروں میں مجھے گھریلو ملازم کے طور پر متعارف کرایا جانا تھا۔ موجودہ نسل کو اس کی وضاحت محض صرف اس لیے بتانا تھی کہ میں لاڈلا سے مسلم کیسے بنا۔ بابر، مجھے لاشعوری طور پر شدید خطرے کا احساس ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں ان لوگوں سے دور ہونے جا رہا تھا جو مجھ کو شفقت بھری نگاہ سے دیکھ تو لیا کرتے تھے اور مجھ پر ہونے والے مظالم پر خاموش سے ہی احتجاج تو کیا کرتے تھے، اور میرے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان کی ایک نگاہ کرم مجھے جینے کا حوصلہ دے دیا کرتی۔ اب میں ذہنی طور پر کوٹری جانے کے لیے تیار تھا، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا، مگر میں اپنے اندر ایک پراسرار تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔
جو میری طبیعت میں اضطرابی کیفیت اور بے چینی پیدا کر رہی تھی، کیونکہ میرا بچپن حقارت اور اہانت سے بھرا پڑا تھا۔ میں والدین کی محبت اور شفقت سے محروم رہا تھا اور بہن بھائیوں کے پیار سے بھی ناآشنا تھا۔ یوں اب میں 12 برس کا ہو چکا تھا۔ بابر، میں اکثر سوچتا ہوں وہ کون سے والدین ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے شجر سایہ دار بن جاتے ہیں، جو اولاد کے لیے بہتر مستقبل اور بہتر تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور ان کی فطری صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مگر میرے ساتھ تو سارا معاملہ ہی اس کے برعکس تھا۔ میں اپنے والدین کی جانب سے محبت و شفقت پانے کے بجائے پورے گھر کی غلامی اور خدمت پر زندگی بسر کر رہا تھا۔ باہر کیف اب میرا اس شہر سے دانہ پانی اٹھ چکا تھا اور صبح مجھے والد صاحب کے ساتھ کوٹری روانہ ہونا ہے۔ بابر، اللہ سے دعا ہے کہ اس نئے شہر کی سرزمین میرے لیے حیات جرم نہ بنے، زندگی وبال نہ بنے، مجھے کسی ظلمت سے آشنا نہ کرے، نہ کسی آفت میں مبتلا کرے، اور اگر یہ سب میرے نصیب میں نہیں تو اے میرے مالک، مجھے ظلم سہنے اور میرے آنسوؤں کو ضبط کرنے کا ہنر دے دے۔ بابر، انشاءاللہ اگلے خط میں تم کو کوٹری پہنچ کر وہاں کے حالات سے آگاہ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام، مسلم۔